باغ جنت کے بہر مدح خوان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اپنا سودا بیچ کر وہ بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جشن مولود کعبہ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی پیدائش کے شب میں جو پروگرامات رکھے ہوئے ہیں اس کی آج دوسری نشست ہے۔ ایک نشست مکمل ہوئی، اب یہ دوسری نشست۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو، اس نشست کو اپنی بارگاہ میں اور بالخصوص نجف شرف میں قبول و مقبول فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علی وہ ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ علی وہ ہے جس کے تعلق سے ترمذی شریف میں آقا فرماتے ہیں کہ علی سے محبت صرف مومن کرے گا، کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ علی وہ ہے جس کی شریک حیات جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ علی وہ ہے جس کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ علی وہ ہے جو حضور کے داماد ہیں۔ علی وہ ہے جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ بلکہ میں بڑھ کے یہ بات کہہ دوں کہ علی وہ ہے جس کے گھر سے ولایت کی نسل چلی۔ علی وہ ہے جس کے گھر سے شجاعت چلی۔ علی وہ ہے جس کے گھر سے قربانی چلی، جو فاطمہ کا شوہر بھی ہے، حسنین کا بابا بھی ہے، اور خود اپنی ذات میں مشکل کشا بھی ہے۔ دعا تو یہی ہے کہ اللہ اسے اچھوں کا دامن کل بروز قیامت ہم جیسے گنہگاروں کو نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اسلام لانے والوں کے اندر سر فہرست بہت اول نمبر پہ نام نظر آتا ہے۔ بہت سے نام اسلام لانے والوں کے اندر نظر آتے ہیں، مگر بچپنے کے عالم کے اندر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اسلام لائے۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ قائد و جہاز صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کون ہے جو میری مدد کرے دعوت دین کے معاملے میں، کون ہے جو میرے ساتھ دے، کون ہے جو مددگار ہو، کون ہے جو دعوت دین کے اندر مددگار رہے۔ سارا مجمع خاموش، کسی نے حضور کی بات کا جواب نہیں دیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ کوئی میری بات کا جواب نہیں دیتا تو حضور نے گردن نیچی کی اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہ معاملہ مولا علی محفل کے پیچھے سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، چونکہ ابھی بہت کم سنی کے عالم میں تھے، بچپنے کے عالم میں کھجور کھا رہے تھے۔ جب حضور کا حال یہ دیکھا نا مولا علی نے، تو علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کا انداز یہ تھا کہ پنجوں کے بل کھڑے ہوئے تاکہ جو قد اونچا دکھے، اور اس کے بعد جو ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اونچا کیا اور کہا حضور آپ کی بات کا جواب کوئی نہیں دیتا، علی آپ کے لیے حاضر ہے، علی آپ کی مدد بھی کریں گا، آپ کی جان کے اوپر اپنی جان قربان بھی کریں گا، اور علی دعوت دین کے اندر ساتھ بھی دیں گا۔ علی کی وہ شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بہت کمالات نصیب فرمائے، بلکہ وہ علی جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں خاص ہو، اور حضور خود اپنا داماد بنائے۔ آج لوگ داماد دیکھنے کے لیے نکلتے تو بڑے معاملے لے کے نکلتے ہیں، بلکہ اب تو چہرے دیکھ کے رشتے ہوتے ہیں، چہرے دیکھ کے لوگ رشتہ داریاں طے کرتے ہیں۔
چہرے دیکھ کے لوگ حیثیت دیکھتے، چہرے دیکھ کے لوگ دعوتیں دیتے، چہرے دیکھ کے لوگ قریب بیٹھاتے، غریب کے پسینے سے اب لوگوں کو بدبو آتی ہے۔ اب معاملے یہ ہو چکے ہیں لوگوں کے، اسی لیے کبھی وہ شعر بھی یاد آتا ہے، مولانا جمیل الرحمن نے کہا تھا کہ کوئی پرسان حال اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ، جو ہے وہ تو ہے، باقی سب کچھ پرایا ہے۔ یہ دنیا ہے ہی بے وفا چیز کا نام، مگر مولا علی نے وفا کی، اور وفا کی حد تک وفا کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے مولا علی کو اتنی محبت تھی کہ یہ واقعہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ ایک شخص مولا علی کو ملا اور سلام کیا۔ مولا علی کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ حضور کی بارگاہ سے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ تجھے پتہ ہے کہ آپ جو حضور کی بارگاہ سے آ رہے ہیں تو حضور کی بارگاہ تو بہت مقدس بارگاہ ہے، مگر میرے بارے میں ایک بات سن لو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کیا بات ہے؟ بتائے نا مولا علی۔ کہا کہ جو حضور سے ایک بار ملے گا مجھ سے 2 بار ملے گا۔ جیسی یہ بات کہی تو وہ جو ہے کہ زیادہ سوچنے والے لوگ تو نہیں تھے کہ یہاں کی بات ادھر پہنچا دی، ادھر کی بات ادھر پہنچا دی، پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہ بات کہی بھی ہے اور سامنے والے نے وہ بات کہی بھی ہے، اور بیچ والا جو ہے کہ اپنا کام بنا لے۔ تو مولا کائنات کی بات سننے کے بعد وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے۔ کہا کہ حضور مولا علی نے عجیب بات کی۔ کہا کیا؟ مولا علی کہتے جو آپ سے 1 بار ملے گا وہ مجھ سے 2 بار ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضور سے جو 1 بار ملے اور مولا علی سے 2 بار، تو یہ تو اپنے آپ کے اندر ایک بڑی بات ہو گئی۔ تو مولا علی نے اسی کیوں بات کی؟ ایسا کہنا چاہیے تھا جو مجھ سے 1 بار ملے حضور سے 2 بار ملے، حضور کی شان بڑی ہے۔ تو آقا فرماتے علی سے پوچھ لیتے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی آئے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے علی آپ نے ایک بات کی ان سے؟ کہا ہاں حضور کی ہے۔ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ حضور میں نے ان سے کہا کہ جو آپ سے 1 بار ملے وہ مجھ سے 2 بار ملیں گا۔ تو حضور نے مسکرایا، کہا کہ یہ بات آپ نے کہی ہے؟ مولا علی کہتے میں نے نہیں کہی حضور، یہ بات تو آپ نے کہی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، یہ بات تو حضور آپ نے کہی ہے میرے آقا۔ آقا فرماتے بتائے وہ کیسے؟ کہا کہ آپ ہی کا تو فرمان ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی البابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ تو حضور جو دروازہ ہوتا ہے نا اس پہ آنے والا ایک مرتبہ آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو پھر دوسری مرتبہ اسی دروازے سے جاتا ہے۔ تو جو ایک دروازے سے جو پہلی مرتبہ آتا ہے وہی اسی دروازے سے دوسری مرتبہ جاتا ہے۔ گویا حضور آپ کے در پہ جو دروازہ ہے اس کا نام علی ہے، اور جو آئے گا مجھ سے پہلی مرتبہ ملیں گا، آپ سے ملنے کے پہلے مجھ سے مل کے جائیں گا، آپ سے ملنے کے بعد بھی مجھ سے مل کے جائیں گا۔ سبحان اللہ، یہ علی المرتضیٰ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وصف عطا فرمایا اور وہ شان عطا فرمائی کہ آج بھی دنیا کہتی ہے، کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ حیدر کرار، وہ حیدر کرار بھی تھے اور ساتھ میں سخاوت کے اعلیٰ منزلوں پہ فائز بھی تھے۔ ایک شخص مولا علی کی بارگاہ میں آیا، کہا کہ حضرت یہ جو اللہ نے فصل جوڑ بنائی ہے نا ہماری، اس طریقے سے جو مومنٹ ہوتی ہے ہماری، دیکھیے نا ہم اس طریقے سے نوالا بناتے ہیں اور اس طریقے سے کھاتے ہیں، تو نوالا ہمارا جب تک کہ ہاتھ ایسا نہیں ہوتا تو نوالا بنتا نہیں ہے، اور بنتا نہیں تو منہ میں نہیں جاتا ہے۔ اگر یہ سسٹم جو اللہ نے رکھا ہے اگر ایسا نہ ہوتا اور اگر صرف ایسا ہی ہوتا تو ہم تو کھا نہیں پاتے نا۔ تو مولا علی کہتے آپ کے لیے مسئلہ تھا، میرے لیے تو نہیں تھا۔ کہا کہ حضرت جو میرے لیے مسئلہ وہ آپ کے لیے مسئلہ، ایسا کیسے ہوگا کہ اگر آپ کی اسی فصل جوڑ نہ ہوتی، اگر آپ کا ایسا ہاتھ نہ ہوتا تو جو ہے کہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں تھا، جب میرے لیے مسئلہ تھا آپ کے لیے بھی تھا۔ مولا علی کہتے یہی تو فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں، بات یہ کہ اگر تیرا ہاتھ ایسا نہ ہوتا تو کھا نہیں سکتا تھا، میرے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میرا ہاتھ ایسا نہ ہوتا تو میں ایسا ہاتھ کرتا اور کسی بھوکے کے منہ میں لقمہ ڈال دیتا، اور وہ بھوکا میرا اٹھایا وہ لقمہ کھا لیتا۔ بھوکے رہتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے ہی صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ اور علی کا تو پورا گھرانہ سخی ہے، وہ خود بھی سخی ہے، ان کے بیٹے بھی سخی ہے، وہ خود بھی شہید ہے، ان کے بیٹے بھی شہید ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا۔
مولا کائنات علی المرتضیٰ سخاوت کی بات آئی تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ امام زرقانی نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، داخل اسلام ہوا۔ داخل اسلام ہونے کے بعد اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ حضور میں بہت غریب ہوں، میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ تو حضور نے کہا کوئی ہے جو اس کی حاجت روائی کرے؟ مولا علی کھڑے ہوئے، کہا کہ یہ امامہ آج ہی لیا ہے، نیا ہے اور میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج تو ہم مرے ہوئے لوگوں کے کپڑے جو ہے کہ پہنتے نہیں ہیں اور دیتے لوگوں کو بانٹتے کہ مرا ہوا انسان ہے اس کے کپڑے ہم نہیں پہنتے۔ کئی ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو جس بستر کے اوپر باپ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، اس بستر کو بھی استعمال نہیں کرتے، وہ خٹیا کو بھی استعمال نہیں کرتے، وہ کپڑوں کو لوگ استعمال نہیں کرتے، دے دیتے لوگوں کو، کہتے نا نا مرنے والی کوئی چیز مت استعمال کرو۔ وہ کم عقلوں کو کون بتائے؟ لوگ اتنے ہوشیار ہیں، ایسے معاملات کے اندر تو کہتے کہ نانا مرے ہوئے کی چیزیں استعمال نہیں کرنا، مگر جب وراثت اور پراپرٹی کی بات آتی تو سب سے پہلے ڈاکہ وہی لوگ ڈالتے ہیں۔ باپ کا انتقال ہوا، پھر بیٹے جو ہے کہ دولت کے اوپر ہاتھ ڈالتے، بلکہ اب تو حال یہ ہے کہ بوڑھا جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر بعد میں آتا ہے، وکیل پہلے آتا ہے، تاکہ بوڑھے کے مرنے سے پہلے بٹوارے کی بات ہو جائے۔ مولا علی کہتے ہیں نیا لیا ہے، نیا، کوئی نئی چیز دینے کا رجحان بھی پیدا کرو۔ ہاں، نئی چیز دینے کا رجحان بھی پیدا کرو، یہ نیا ہے، یہ نیا لے لو۔ ایک شخص نے کھانا دیا، اس نے کچھ دیا، کہا کہ حضور مجھے اور کچھ کھانا چاہیے۔ تو حضور نے سلمان فارسی سے کہا کہ جاؤ مدینے میں کوئی دکھے تو کھانے کا مطالبہ کرنا۔ سلمان فارسی کہتے جب میں نکلا مسجد نبوی کے باہر تو میری نظر جناب فاطمہ کے کاشان اقدس پہ پڑی۔ میں پہنچا، میں نے سلام کیا، اماں کو کہا کہ اماں سلام، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ شخص آیا ہے، وہ کہتا ہے قبیلے کے اندر سب سے زیادہ غریب وہی ہے اور جو ہے کہ اسے دیا گیا مال۔ حضرت فاطمہ فرماتی کہ کس نے کیا دیا؟ کہا کہ انہوں نے یہ دیا، انہوں نے یہ دیا، اور ہاں ہاں بیوی حضرت علی نے اپنا نیا امامہ دیا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہنا چاہیے تھا کہ میرے شوہر نے دے دیا، میرا حصہ بنتا ہی نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا اور کیا چاہیے؟ کہا کہ کھانا چاہیے۔ کہا کہ رکو دیتی ہوں۔ کہا کہ کیا دیں گے؟ کہا کہ ہے تو کچھ نہیں، میرے بچوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، میرے امام حسن امام حسین نے کچھ نہیں کھایا 3 دن سے، مگر تو لینے کے لیے آیا تو یہ سن لے میرے وہاں ہے تو کچھ نہیں، مگر دینے کے لیے بہت کچھ ہے، مگر دینے کے لیے بہت۔ کہا کہ بی بی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس۔ حضرت فاطمہ کی آنکھ میں آنسو آئے، فرماتی ہے کہ میں نے اپنے لیے کہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ تھوڑی کہا تھا کہ حضور کی امت کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس امت کی دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ دنیا نے دیکھا کرب و بلا میں امام علی مقام نے ننھے علی اصغر کو بھی دیا، دنیا نے دیکھا کہ علی اکبر جیسے جوان کو بھی امام حسین نے دیا، دنیا نے دیکھا امام قاسم جیسے بھتیجے کو بھی دیا۔ اپنا سودا بیچ کر وہ بازار سونا کر گئے۔ یہ سادات اکرام کی یاد بڑی آتی جب یہ شعر کہے جاتے ہیں۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ کہا کہ میں نے اپنے لیے کہا کچھ نہیں ہے، حضور کی امت کے لیے تو سب کچھ حاضر ہے۔ چادر نکالی اور چادر دی سلمان فارسی کو، کہا کہ جاؤ گلی کے نکڑ پہ ایک یہودی کی دکان ہے، وہ قرضہ لیتا بھی ہے دیتا بھی ہے، گروی بھی چیزیں رکھتا ہے، اگر یہ لے لے تو بیچ دینا، ورنہ گروی رکھ کے کچھ آٹا یا کچھ سرکہ یا کچھ گندم لے کے آنا۔ سلمان فارسی نے چادر لی اور چادر اس طریقے سے ادب سے لے کر جو ہے کہ وہ یہودی کے وہاں پہنچے، چادر محبت سے دی اور دینے کے بعد کہا کہ یہ چادر لیجیے اور کچھ رقم دے دیجیے یا پھر گروی رکھیے اور کچھ کھانے کے لیے دے دیجیے۔ وہ یہودی نے چادر کی خوشبو لی، کہا کس کے وہاں کی ہے؟ سلمان فارسی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مولا کائنات کے وہاں سے آئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مولا کائنات کے وہاں سے آئی ہے۔ کہا کہ اچھا کیوں دی؟ کچھ ضرورت آن پڑی؟ کہا کہ نا ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک بندہ ابھی داخل اسلام ہوا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، مولا علی نے امامہ دیا، فاطمہ نے چادر دے دی۔ سبحان اللہ۔ کبھی تصورات کی دنیا میں غریب نواز کے روزے پہ جاتے ہیں نا تو یہ آنکھ میں آنسو لا کے کبھی کبھی یہ فریاد کرنے کو دل کہتا ہے کہ سرکار آپ کی امی نے تو چادر دے کے بھی غریبوں کا دل رکھا ہے، آپ کے گھر والوں نے تو چادریں دے کے سنبھالا ہے، لوگوں کو نوازا ہے، آج تو آپ خزانے لے کے بیٹھے ہیں، اب نہیں دیں گے تو کب دیں گے؟
جب گھر والوں نے چادریں بیچ کے دل رکھے تو اب تو میرا خواجہ خزانے لے کے بیٹھا ہوا ہے، الحمدللہ۔ اور ہم بھی بڑے اس معاملے کے اندر پکے، ہم تو رو رو کے کہتے کمی نہیں ہے خواجہ تیرے خزانے میں، لگی نہ دیر کسی کو مراد پانے میں، خدا کو ڈھونڈنے نکلے تھے تاجور گھر سے، خدائی مل گئی خواجہ کے آستانے پہ۔ پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ جانا مشکل ہے، جس کو بلانا تھا خواجہ نے بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی باتیں ہیں، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ مزاج غریب نواز ہے۔ یہ ان کا مزاج ہے، جب نوازتے تو پھر نوازتے چلے جاتے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس نے کہا کہ ایک انجان انسان جو اسلام میں داخل ہوا، اس کے لیے اتنی خدمت، کہا کہ ہاں، کہا کہ رکو، یہ سرکہ لے جاؤ، یہ گھی لے جاؤ، یہ گندم لے جاؤ، کھجورے لے جاؤ، اور یہ چادر بھی لے جاؤ، اور سنو سنو، مجھے بھی حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ، سبحان اللہ۔ اور میں بھی داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں، اس لیے چونکہ میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ جتنا سخی تم حضور کو پاؤ گے، حضور کے بعد یہ امید سی حضور کی حال سے رکھنا کہ حضور کے وصف اور حضور کی عطا کی جھلک دیکھنا ہو، اور حضور کی عطا کا صدقہ دیکھنا ہو، تو پھر وہ فاطمہ کے اور علی کے در پہ آ کے دیکھ لے کہ جیسے نوازنے والے حضور ہیں، ان کی حال کا انداز بھی نظر آتا ہے اسی طریقے سے کہ بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے صابر تھے وہ محمد کے گھرانے والے۔ مرشد کہا کرتے تھے، اسی بات کے اوپر درس مکمل ہوگا، مرشد کہا کرتے تھے کہ مانگنے والوں کی صدا بھی بے اثر ہو جائے، مانگنے والوں کی صدا بھی بے اثر ہو جائے، وہ علی نہ دینا تو پھر زمانہ فقیر ہو جائے۔ دعا کرے کہ اللہ اس در کی قلندری، اس در کی فقیری نصیب فرمائے۔ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد و بی ولایتک یا علی یا علی۔